عزیز طلباء و طالبات، ہمارے آج کے لیکچر کا عنوان ہے مختصر افسانہ کی صنفی شناخت۔ ایک منفرد اور ایک جامع صنف کی شکل میں مختصر افسانے کی ابتدا بھی دیگر کئی اصناف ادب کی طرح مغرب میں ہوئی، اگرچہ دیگر زبانوں خصوصاً اردو میں اس کے لیے زمین پہلے ہی تیار ہو چکی تھی۔ مناسب یہی معلوم ہوتا ہے کہ مغرب میں افسانے کی جو تعریف بیان کی گئی ہے اسے پیش نظر رکھا جائے تاکہ افسانے کی صنفی شناخت کو سمجھنے میں سہولت رہے۔ فرانس فاسٹر اپنی کتاب میں رقم طراز ہے، کوٹ، یہ سوال اکثر پوچھا جاتا ہے کہ مختصر افسانہ کیا ہے، لیکن اس کا جواب بہت ہی کم دیا جاتا ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ اس سوال کا جواب دینا آسان بھی نہیں، انکوٹ۔ حقیقت یہ ہے کہ مختصر افسانے کی کئی ساری تعریفات اور تصریحات کی گئی ہے، کیونکہ شاید ہر بہترین اور کامیاب افسانہ اپنے ساتھ ایک تعریف لے کر آتا ہے۔ دنیا کے اولین افسانہ نگار ایڈگر ایلن پو اور دوسرے کئی ادباء نے افسانے کے ایک اہم پہلو اختصار کو ہی اہمیت دی ہے۔ ایڈگر ایلن پو کے مطابق افسانہ وہ کہانی ہوتی ہے جو آدھ گھنٹے سے 1 گھنٹے میں پڑھی جا سکے۔ ایڈورڈ جے اوبرائن کہتا ہے، مختصر افسانہ وہ افسانہ ہے جو مختصر ہو۔ مصنف اور ناقد سڈنی اے موسلے کا کہنا ہے، افسانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کے مطالعے میں 15 منٹ سے 20 منٹ تک کا عرصہ لگنا چاہیے۔ اسی طرح R.W. جیپسن کا خیال ہے، مختصر افسانہ کو نام کی رعایت سے مختصر ہی ہونا چاہیے، کیونکہ ناول کے مقابلے میں اس کا دائرۂ عمل تنگ ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں نے مذکورہ بالا تعریفوں سے قدرے وضاحتی تعریفات کی ہیں، لیکن ان میں بھی ربط و منطق کا فقدان نظر آتا ہے۔ مثلاً H.G. ویلز بیان کرتے ہیں، کوٹ، کسی قسم یا شکل کے قصہ کو مختصر افسانہ کہنا درست نہیں، بلکہ مختصر افسانہ دراصل ایسے قصہ کو کہا جاتا ہے جو 1 گھنٹے کے اندر پڑھا جا سکے اور جس سے قاری کے جذبات برانگیختہ ہوں یا جس کے پڑھنے سے اس کو سرور حاصل ہو سکے۔ اور اگر مختصر افسانہ اتنا مختصر ہے جتنا وہ کیڑا جو گھاس کے 2 پتیوں کے درمیان بڑی تلاش اور جستجو کے بعد دیکھا جا سکتا ہے، تو بھی اسے مختصر افسانہ ہی کہنا چاہیے۔ یہ ضروری نہیں کہ وہ ہماری روزمرہ زندگی سے تعلق رکھتا ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ مافوق الذات یا مافوق الفطرت ہو۔ ممکن ہے کہ اس کو پڑھ کر قاری کسی خاص خیال کی جانب رجوع کرے، لیکن وہی مختصر افسانہ کامیاب افسانہ کہلائے گا جو قاری کے دل میں خوشی، غم یا خوف کے جذبات پیدا کر سکے یا اس کے جذبات میں تلاطم پیدا کر سکے، انکوٹ۔ چیخوف کا یہ خیال ہے، افسانے میں نہ ابتدا ہوتی ہے نہ انجام۔ اسی طرح اسٹیونسن سر سڈنی کالون کو لکھے ایک خط میں اس طرح وضاحت کرتا ہے، کوٹ، افسانے کے ابتدا اور اس کے خاتمے میں وہی تعلق ہے جو گوشت اور ہڈی میں ہوتا ہے، اس لیے ان کو ایک دوسرے سے جدا کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، انکوٹ۔ اگر ان تمام تعریفوں پر طائرانہ نظر ہی ڈالی جائے تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہ افسانے کی جزوی تعریفیں ہیں، کیونکہ اصل بات یہ ہے
کہ افسانہ چونکہ جدید تر دور کی پیداوار ہے، اس لیے اس میں وہ تمام چیزیں سما چکی ہیں جو زمانے کے تقاضے کے مطابق موضوع ذریعے اظہار بن سکتی ہیں۔ مختصر افسانہ کی انفرادیت کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے فنی دروبست اور حیتی پیکر پر روشنی ڈالی جائے۔ تو آئیے موجودہ دور تک آتے آتے افسانے کے مظہر خد و خال پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ مختصر افسانہ کی امتیازی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں زندگی کا ایک واقعہ، ایک کردار، ایک جذبہ، ایک خیال یا زندگی کی ایک جھلک پیش کی جاتی ہے۔ افسانے میں کسی غیر ضروری اور غیر متعلق بات کی گنجائش نہیں رہتی۔ اگر ایسا ہو تو افسانے کا تاثر ختم ہو جاتا ہے۔ مختصر افسانے میں عنوان سے اختتام تک ایک گہرا ربط ہوتا ہے۔ اچھا افسانہ اپنے عنوان ہی سے مرکزی خیال بیان کر دیتا ہے۔ افسانے میں ابتدا تا انتہا ایک ایسا تسلسل ہوتا ہے جو کہیں سے ٹوٹتا نہیں۔ اچھی کہانی میں آغاز اور اختتام مربوط ہوتے ہیں، اس لیے کہ جب تک اختتام کہانی نویس کے سامنے نہ ہو، اچھی کہانی کی تخلیق ممکن نہیں۔ اگر اختتام کو سامنے رکھے بغیر کہانی شروع کر دی جائے تو کہانی اتنی پھیل جاتی ہے کہ مختصر کہانی کے سانچے میں سما نہیں سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ کئی کہانی نویسوں نے جب کہانی کی انتہا کو سامنے رکھے بغیر اس کی ابتدا کر دی تو وہ مختصر کہانی ناول میں تبدیل ہو گئی۔ اس بات کا اعتراف کئی افسانہ نگاروں نے کیا ہے۔ مختصر افسانے میں سب سے اہم اور ضروری چیز وحدت تاثر ہے، یعنی افسانہ میں جو واقعہ، کردار یعنی زندگی کی جو بھی جھلک ہو وہ ایک مجموعی اثر پیدا کرے۔ اس لیے افسانہ میں نہ تو طویل مکالموں کی گنجائش ہوتی ہے نہ منظر نگاری کی، کیونکہ اس سے وحدت تاثر میں فرق آ جاتا ہے۔ مختصر افسانے میں یوں ہر جگہ اختصار کو ملحوظ رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ مختصر افسانے کا اختصار کے باوجود جامع ہونا ضروری ہے، یعنی افسانہ ہر طرح سے مکمل ہو اور ایسا معلوم نہ ہو کہ افسانے میں کوئی ضروری بات بیان کرنے سے رہ گئی ہے۔ اعلیٰ درجے کے افسانوں میں جو واقعہ بیان ہوتا ہے وہ اگرچہ زندگی کی ایک جھلک پیش کرتا ہے، لیکن ساری زندگی اس میں سمٹ آتی ہے۔ روس کے چیخوف کی طرح فرانس کا ایک افسانہ نگار موپاساں ہیں، جس کے افسانوں کی شہرت تمام دنیا میں ہے۔ اس کا ایک افسانہ نیکلس ہے۔ اس کا مرکزی خیال میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، جس سے اندازہ ہوگا کہ کس طرح ایک اعلیٰ درجے کا افسانہ نگار زندگی کے ایک ہی واقعے کو پیش کرتا ہے، لیکن اس میں پوری زندگی نمایاں ہو جاتی ہے۔ متوسط طبقے کا ایک جوڑا تھا، شوہر کلرک تھا، آمدنی محدود تھی، دونوں ہنسی خوشی رہتے تھے، لیکن بیوی بڑی حسرت سے اونچی سوسائٹی کو دیکھتی تھی اور اس کی خواہش تھی کہ بڑی بڑی تقاریب اور پارٹیوں میں شامل ہو۔ ایک دفعہ اتفاق سے ایک بڑے آدمی کے ہاں کوئی تقریب ہوتی ہے جس میں ان دونوں کو مدعو کیا جاتا ہے۔ شوہر خوشی خوشی رکا لے کر بیوی کو خوشخبری سناتا ہے۔ بیوی پہلے تو خوش ہو جاتی ہے، لیکن کچھ سوچ کر افسردہ ہوتی ہے۔ شوہر اس کے چہرے کے تاثر کو بھانپ کر وجہ دریافت کرتا ہے۔ وہ کہتی ہے اس پارٹی میں وہ شریک نہیں ہو سکتی کیونکہ وہاں جانے کے لیے اعلیٰ درجے کے کپڑے چاہیے جو میرے پاس نہیں ہے۔ شوہر کہتا ہے کہ تمہاری شادی کا جوڑا اب تک نیا کا نیا رکھا ہے اور تم اسے پہن کر اعلیٰ سے اعلیٰ تقریب میں شریک ہو سکتی ہو۔ اس کے جواب میں بیوی کہتی ہے کہ خیر یہ تو مسئلہ حل ہو جائے گا، لیکن پھر زیور کا سوال تو جوں کا توں باقی رہے گا۔
مناسب زیور کے بغیر اس پارٹی میں جانا ممکن نہیں۔ اس پر شوہر کہتا ہے کہ یہ بھی کوئی اہم بات نہیں، ہمارے پڑوسی کافی مالدار لوگ ہیں، ان کی بیوی سے تمہاری گہری دوستی ہے، تم کوئی زیور ان سے مستعار لے سکتی ہو۔ تقریب کے اختتام پر ہم انہیں لوٹا دیں گے۔ شوہر کی تجویز پر بیوی کھل اٹھتی ہے اور برسوں کی آرزو پوری ہوتی نظر آتی ہے۔ دونوں پارٹی میں شریک ہو کر واپس ہوتے ہیں۔ بیوی کپڑے بدلنے سے پہلے ایک نظر آئینہ میں اپنے آپ کو دیکھتی ہے تو اس کے پیروں تلے کی زمین نکلتی ہے کہ مستعار لیا ہوا ہیروں کا نیکلس غائب ہے۔ اپنے شوہر کو یہ بھیانک بات بتاتی ہے۔ دونوں اسی وقت نیکلس کی تلاش میں نکلتے ہیں، لیکن ساری جستجو بے سود ثابت ہوتی ہے۔ آخر میں دونوں طے کرتے ہیں کہ اپنی عزت و ناموس کی خاطر بہرحال ویسا ہی ہیروں کا زیور خرید کر پڑوسیوں کو واپس کر دیں۔ کسی طرح ڈھونڈ ڈانڈ کر ویسا ہی ہیروں کا زیور خرید لیتے ہیں، لیکن اس زیور کو خریدنے میں اتنا قرض لینا پڑتا ہے کہ وہ اس مکان کو چھوڑ کر دوسرے چھوٹے سے مکان میں منتقل ہو جاتے ہیں۔ سال ہر سال اسی طرح محنت مشقت کر کے وہ اپنا قرض چکاتے ہیں۔ بڑی مدت کے بعد جس سے زیور لیا تھا اس پڑوسن سے ملاقات ہوتی ہے۔ پہلی نظر میں وہ پڑوسن اس کو پہچانتی نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک زمانے میں کافی خوبصورت تھی، لیکن مسلسل مشقت اور فکر و تردد کی وجہ سے بالکل بدل کر رہ جاتی ہے۔ جب وہ یاد دلاتی ہے تو پڑوسن کہتی ہے، یہ تمہاری ایسی حالت کیوں ہو گئی؟ اس کے جواب میں وہ کہتی ہے کہ آپ کے زیور کی وجہ سے۔ وہ کہتی ہے، میں سمجھی نہیں۔ تب وہ اپنی بپتا سناتی ہے۔ پڑوسن یہ سن کر کہتی ہے، لیکن میرا نیکلس تو اصلی ہیروں کا نہیں تھا، وہ تو نقلی نگوں سے بنا ہوا تھا۔ کہانی یہاں ختم ہو جاتی ہے، لیکن نیکلس کی گمشدگی کے صرف ایک واقعے میں ان دونوں کی ساری زندگی سمٹ آتی ہے۔ کہانی کے اختتام میں اچانک پن ہے۔ ایک اچھی اور اعلیٰ درجے کی کہانی میں جامعیت کے باوجود ایک خاص تشنگی ہوتی ہے۔ اچھا کہانی نویس بہت سی باتیں پڑھنے والے کے ذہن اور خیال پر چھوڑ دیتا ہے۔ اس کہانی میں بھی کئی سوالات پڑھنے والے کے ذہن میں گھومتے ہیں۔ اصلی ہیروں کا نیکلس جو ان میاں بیوی نے واپس کیا تھا، اس کا کیا ہوا؟ کیا پڑوس کے پاس وہ اب تک موجود ہے؟ اگر موجود ہے تو کیا لوٹا دیا، یا پھر یہ نیکلس خود اس کی اصلی مالکہ کے پاس بھی گم ہو گیا؟ غرض اس طرح کئی سوال پڑھنے والے کے ذہن میں آتے ہیں۔ کہانی میں اس بات کی گنجائش نہیں ہوتی کہ وہ ان کی تفصیل میں جائے، کیونکہ اس سے کہانی میں وحدت تاثر مجروح ہو جاتا ہے۔ یوں اعلیٰ درجے کی کہانی میں توازن، قصہ، پلاٹ، کردار اور دوسرے تمام اجزاء میں اتنا اور ایسا گہرا ربط ہوتا ہے کہ تاثر کی وحدت قائم رہتی ہے۔ ہر اچھے افسانہ کی یہی خصوصیت ہوتی ہے۔ مختصر افسانہ میں کہانی کے علاوہ پلاٹ کا ہونا ضروری ہے۔ کہانی اور پلاٹ میں ایک اہم فرق ہے۔ جب کہانی کے مختلف واقعات میں ربط اور تسلسل پیدا کر کے کہانی کو آگے بڑھایا جاتا ہے تو وہ پلاٹ کہلاتا ہے۔ یعنی جب کہانی کے مختلف واقعات میں ربط دکھایا جاتا ہے اور ایک واقعے کا اثر دوسرے واقعے پر پڑتا ہے تو اس کو پلاٹ کہا جاتا ہے۔ ہر اچھے پلاٹ میں ابتدا، وسط اور اختتام ہوتا ہے۔ قصہ اور پلاٹ کے بعد کہانی میں کردار کا ہونا لازمی ہے۔ کردار کے حالات و واقعات بیان کرنے کا نام ہی قصہ اور پلاٹ ہے۔ کردار ضروری نہیں کہ انسان ہی ہو، بلکہ جانور اور بے جان چیزیں بھی کردار بن سکتے ہیں۔ بعض وقت کوئی خاص خیال،
تصور یا نظریہ بھی کردار کا کام انجام دیتا ہے۔ کرداروں کے ساتھ ہی مکالمات کا آنا ضروری ہے۔ مکالمے کردار کو نمایاں کرنے میں زبردست اہمیت رکھتے ہیں۔ کردار کی زندگی کے مختلف پہلو اور اس کی پوری شخصیت مکالموں ہی کے ذریعے نمایاں ہوتی ہے۔ جب قصہ، پلاٹ اور کردار ہوں گے تو لازمی طور پر ان کا کوئی پس منظر ہوگا۔ یہ تمام عناصر کسی خاص جگہ اور کسی خاص زمانے میں وقوع پذیر ہوں گے۔ افسانے میں پس منظر یا زمان و مکان کا ہونا بھی لازمی ہے۔ جس طرح پس منظر کی وجہ سے تصویر ابھرتی ہے، اسی طرح کردار، پلاٹ اور قصہ بھی کسی خاص پس منظر ہی کی وجہ سے مؤثر بنتے ہیں۔ افسانے میں اسلوب بھی اہمیت رکھتا ہے۔ اسلوب افسانے کے دوسرے تمام عناصر کو ابھارتا ہے۔ جس طرح اعلیٰ درجے کے آئینے میں زنگار کے وجود کا احساس نہیں ہوتا اور توجہ تمام تر منعکس ہونے والی تصویروں پر مرکوز ہوتی ہے، اسی طرح اعلیٰ درجے کا اسلوب بھی اپنی طرف متوجہ کیے بغیر اپنا کام انجام دیتا ہے۔ افسانے کا ایک اور جزو افسانہ نگار کا نقطۂ نظر یا نظریہ حیات ہوتا ہے۔ افسانہ نگار زندگی کے بارے میں اپنا ایک نقطۂ نظر رکھتا ہے، وہ اسی کے مطابق زندگی کو دیکھتا ہے اور دکھاتا ہے۔ افسانہ نگار کا نقطۂ نظر افسانے میں ایک نئی معنویت پیدا کرتا ہے۔ مختصر افسانے کی امتیازی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں زندگی کا ایک واقعہ، ایک کردار اور ایک جذبہ، ایک خیال یا زندگی کی ایک جھلک پیش کی جاتی ہے۔ افسانہ میں کسی غیر ضروری اور غیر متعلق بات کی گنجائش نہیں رہتی۔ اگر ایسا ہو تو افسانے کا تاثر ختم ہو جاتا ہے۔ مختصر افسانے میں عنوان سے اختتام تک ایک گہرا ربط ہوتا ہے۔ اچھا افسانہ اپنے عنوان ہی سے مرکزی خیال بیان کر دیتا ہے۔ افسانے کی سب سے اہم خصوصیت وحدت تاثر ہے، یعنی افسانہ پڑھنے کے بعد مجموعی طور پر اثر پیدا کرے۔ اگرچہ اختصار کو چھوڑ کر یہ سبھی اجزاء ناول میں بھی موجود ہوتے ہیں، لیکن ان دونوں میں نمایاں فرق پایا جاتا ہے۔ ناول کا پلاٹ دراصل وہ سرشتہ ہوتا ہے جس میں واقعات کو پرو دیا جاتا ہے، لیکن افسانے کا پلاٹ اس کے موضوع ہی کی ایک پھیلی ہوئی شکل ہوتی ہے۔ ناول کردار کی زندگی کو پیش کرتا ہے اور افسانہ ایک لمحاتی کیفیت کو۔ ناول اپنے اختتام پر تکمیل کا احساس پیدا کرتا ہے، جبکہ افسانہ تشنگی شوق کو زیادہ بھڑکا دیتا ہے۔ ناول نویس ایسے واقعات اور تفصیلات کا انتخاب کرتا ہے جس میں وہ کردار کی فطرت کو زیادہ نمایاں کر سکے، لیکن افسانہ نگار ایسے واقعات و حالات کا انتخاب کرتا ہے جن سے دوسرے واقعات اور تفصیلات کی جانب اشارہ ہو سکتا ہو، اور وہ دوسرے واقعات اور تفصیلات تحریر میں آنے کے بجائے قاری کے ذہن میں افسانہ پڑھنے کے دوران خود بخود آتے چلے جائیں۔ یہ ایمائیت اور اشاریت ہی افسانہ نویسی کا اصل فن ہے۔ اختصار اگرچہ افسانے کی لوازمات میں شامل ہے، مگر اختصار کے ساتھ ساتھ وحدت تاثر اور قصہ پن کل ملا کر افسانے کو افسانہ بنا دیتے ہیں۔ اصل میں موضوع افسانے کو طویل یا مختصر بناتا ہے۔ ڈاکٹر مسعود رضا خاکی کے مطابق کوٹ موضوع ہی کی رنگا رنگی سے افسانے کی مختلف موضوعی قسمیں قرار پاتی ہیں، اور چونکہ موضوعات بے شمار ہیں اس لیے افسانے کی موضوعی اقسام بھی لاتعداد ہیں۔ موضوع کے علاوہ مختصر افسانے کی کچھ اقسام تکنیک سے بھی متعلق ہیں۔ بعض افسانہ نگار اپنی سہولت کے لیے
اور اپنی کیفیت مزاج کے مطابق کسی ایک عنصر کو باقی عناصر ترکیبی سے زیادہ اہمیت دے دیتے ہیں۔ مثلاً بعض نے کردار کو موضوع اور پلاٹ پر فوقیت دی ہے تو بعض نے پلاٹ کو کردار سے زیادہ ضروری سمجھا ہے، اور اسی طرح ایک عنصر کو باقی عناصر سے زیادہ اہمیت دینے کا سلسلہ لا امتناہی ہے، اور غالباً یہی وجہ ہے کہ افسانہ اور بعض دوسری اصناف ادب مثلاً خاکہ، کہانی اور انشائیہ وغیرہ میں بعض اوقات امتیاز کرنا دشوار ہو جاتا ہے۔ انکوٹ۔ مختصراً یہ کہ افسانہ اگرچہ قصہ گوئی کی تمام اصناف کی بعض خصوصیات کا حامل ہے، مگر اس کی اپنی صنفی، تکنیکی، حیتی اور موضوعی پہچان ہے، جس میں ابتدا، وسط، انتہا، جمالیاتی توازن، ربط اور وحدت تاثر شامل ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، مجھے امید ہے کہ آپ اس لیکچر کی بدولت افسانے کی صنفی شناخت سے بہرہ مند ہوئے ہوں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ خدا حافظ۔